بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے مسائل کا حل آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار دور حاضر ہے، اور میرے ساتھ موجود ہیں آپ کے مسائل کا حل بیان فرمانے کے لیے شیخ الحدیث فقیہ العصر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب۔ ناظرین کرام، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے وہ ہے وصیت اور ترکے کے مسائل۔ جیسے آپ کے علم میں ہے کہ اللہ پاک سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اب عبادت کیسی کی جائے؟ طریق عبادت ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے۔ عبادات میں حقوق اللہ کی ادائیگی بھی عبادت ہے، اور جو سب سے زیادہ فضیلت والی بات فوقیت دی گئی ہے وہ حقوق العباد کی۔ ظاہر حقوق العباد میں زندہ بندوں کے حقوق ادا کرنے ہوتے ہیں، لیکن جو مردے ہیں، جو انتقال کر گئے ہیں، ان کے بھی حقوق ہم پر ادا کرنا لازم ہے۔ ان کے حقوق میں افضل تو یہ ہے کہ ان کے لیے ایصال بھی کیا جائے، لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے ان کی وصیت پر عمل کیا جائے، ان کی وصیت پر عمل کرنے میں دیر نہ کی جائے۔ تو وصیت اور ترکے کی شریعت مطہرہ میں بڑی اہمیت ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ مفتی صاحب سے بات کریں گے۔ آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ان دیگر ٹیلی فون نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں جو آپ کے گھروں پر آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم ڈسپلے کر رہے ہیں۔ ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے۔ وصیت اور ترکے کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے، یا کسی اور حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کے ذہن میں ہے اور آپ اس کا اگر شرعی حل چاہتے ہیں تو رابطہ کیجئے، ہم آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے، اور مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، مذہب اسلام بڑا بیلنسڈ مذہب، بے شک کہ یعنی زندوں کے تو پورے حقوق بیان کر دیے گئے ہیں، تو ساتھ میں مردوں کے حقوق بیان کیے گئے ہیں، اور جن میں سمجھتا ہوں میرے علم کے مطابق سب سے افضل حق جو ہے ان کی وصیت پہ عمل کرنا، اور ان کی وصیت کیا ہے، کیسے ادا کرنی ہے، ترکہ کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے میں چاہوں گا آپ بیان دیں، پھر انشاءاللہ میں سوال بھی کروں گا، ہمارے بہن بھائی پروگرام میں شامل ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، آپ نے حقوق کا بیان کیا اور اللہ کے حقوق بھی بتائے اور بندوں کے حقوق بھی بتائے۔ بندوں کے حقوق پر زیادہ ایمفیسس کیا گیا ہے، زیادہ زور دیا گیا ہے، اور فقہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ اللہ مستغنی ہے، بے نیاز ہے، بے شک، لیکن بندے محتاج ہیں، تو ان کے حقوق کو ادا کرنے پہ زیادہ زور دیا گیا ہے تاکہ بندوں کے حقوق ادا کیے جائیں۔ تو بندوں کے حقوق بعض تو ان کی زندگی کے ہوتے ہیں، اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد بھی لاگو رہتے ہیں، جیسے کہ وصیت ہے۔ وصیت کسے کہتے ہیں؟ انسان کوئی ایسے کام کا کسی کو کہے جو اس کے مرنے کے بعد کرنا ہے، اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ زندگی میں اگر کوئی انسان کسی کو کوئی مال دیتا ہے، کوئی چیز دیتا ہے، تو وہ تو ایک الگ بات ہے، وہ وصیت نہیں کہلاتی۔ لیکن اگر کہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو اتنے دے دیے جائے، فلاں کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے، تو ما بعد الموت جو کام مضاف ہوگا، اضافت کی جائے گی، وہ وصیت کے حکم میں آ جائے گا۔ اور ابتداء اسلام میں وصیت فرض تھی، لیکن بعد میں اس کا حکم منسوخ ہوا، اور پھر یہ سنت اور استحباب تک اس کا حکم رہ گیا، کیونکہ ابتداء میں وراثت کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت فرمایا تھا کہ تم پر وصیت تم پہ فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جس کو موت آئے تو اور وہ مال چھوڑے تو وہ وصیت کرے، للوالدین والاقربین بالمعروف، کہ والدین کے لیے اور دیگر رشتہ داروں کے لیے اچھے طریقے سے۔ لیکن بعد میں حکم منسوخ ہو گیا، اور پھر وراثت کے احکام پورے کے پورے آگے، تو اب وصیت کرنا مستحب ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب شریعت مطہرہ میں ترک بتا دیا گیا وراثت کے حوالے سے، تو اس وراثت کے کتنے حصے میں سے وصیت کی جا سکتی ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ لوگ اس معاملے میں بڑے افراد و تفرید کا شکار ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بیان فرمایا کہ تہائی مال کی وصیت کی جا سکتی ہے، اور بڑی دلچسپ حدیث ہے اس میں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی جنگ میں زخمی ہوئے، اور آپ سے یا آپ کی ویسے طبیعت خراب ہوئی اور آپ بیمار ہوئے، اور اتنی زیادہ طبیعت آپ کی ناساز ہوئی کہ زندگی کی امید نہیں رہی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لائے، تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں اپنے سارے مال کی وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہ کرو، بلکہ کم کرو۔ تو انہوں نے کہا میں آدھے کی کروں، تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو،
یہاں تک کہ تہائی کی بات آ گئی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فالثلث خیر یا کثیر، کہ تہائی بہت زیادہ ہے، یہ وصیت ٹھیک ہے یہ. اور پھر آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اس حال میں اپنے اولاد کو چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے بعد وہ لوگوں سے بھیک مانگے، ہاتھ پھیلائیں، تو اس سے بہتر یہ کہ کچھ ان کے لیے چھوڑ کے جاؤ. تو آپ نے یہ خاص طور پہ ہدایت عطا فرمائی. تو چنانچہ وصیت تہائی مال میں جاری ہوتی ہے. اگر کوئی شخص یہ بھی وصیت کر دے میرے مرنے کے بعد سارا مال جو ہے میرا فقراء میں تقسیم کر دیا جائے، غریبوں کو دے دیا جائے یا مسجد میں لگا دیا جائے، تو اس کے اوپر پورے پہ عمل نہیں کیا جائے گا. اچھا، نہیں کیا جائے. چلیے گفتگو آگے بڑھائیں گے، فی الوقت شامل کرتے ہیں کالر کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی فرمائیے. جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ دادا کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے 3 بیٹے اور 4 بیٹی ہیں. دادا نے وراثت میں زمین اور ایک گھر چھوڑا ہے، اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ اچھا، 3 بیٹے اور 4 بیٹے، تب تقسیم کیسے ہوگی؟ چلتے ہیں مفتی صاحب. اور دادی کا بھی انتقال ہو گیا. دادی کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک. جی مفتی صاحب. دیکھیں، بہن نے کوشچن کیا وراثت کے حوالے سے، تو 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، اور کوئی وارث نہیں ہے کیونکہ دادی کا بھی انتقال ہو چکا ہے. تو دونوں کی جائیداد انہی میں تقسیم ہوگی جو بچے ہیں. تو ٹوٹل مال کے 10 حصے کیے جائیں گے کہ 3 بیٹے ہیں اور 4 بیٹیاں ہیں. 10 حصے کر کے 2 حصے ہر بیٹے کو دے دیے جائیں گے اور 1 حصہ ہر بیٹی کو دے دیا جائے گا. تو جو بھی انہوں نے جائیداد چھوڑی ہے اس کی قیمت کیلکولیٹ کر لیں گے، یا اس کو بیچ کر جو بھی قیمت بنے گی اس کو 10 حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے 2 حصے ہر بھائی کو، ہر بیٹے کو، اور 1 حصہ ہر بیٹی کو دے دیا جائے گا. اس طرح سے یہ ان کی وراثت تقسیم ہو جائے گی. اچھا، کیا مرنے کے بعد وراثت کالر ہے، شامل کر لیتے ہیں. کالر جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں ندیم بات کر رہا ہوں کراچی سے. یہ ماشاءاللہ آپ کا وراثت کا ٹاپک چل رہا ہے. تو وہ ایک آیت مبارکہ پڑھی تھی میں نے، وہ تھی وَتَأْكُلُونَ تُرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ وراثت کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو. تو مفتی صاحب سے اس کی وضاحت پوچھنی تھی کہ یہ کس سلسلے میں نازل ہوئی تھی اور وہ کیا احکامات تھے جو وراثت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمائے. ٹھیک ہے، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے. آپ بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. بہت شکریہ میرے بھائی، آپ نے ہمارے پروگرام کی تعریف کی. اللہ تعالیٰ واقعی ہمارے پروگرام کو اچھا بنا دے اور اس قدر اچھا بنا دے کہ واقعی یہ پروگرام ایک تبلیغی انداز کا بہترین پروگرام بن جائے. جی مفتی صاحب. ماشاءاللہ یہ ندیم صاحب نے بہت اچھا کوشچن کیا. بڑے ماشاءاللہ معلومات رکھتے ہیں یہ دینی، کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت طیبہ کی طرف اشارہ کیا. اصل میں یہ جاہلیت کے زمانے کے حوالے سے ہے کہ لوگوں کے اندر عام طور پہ وراثت کا تصور نہیں پایا جاتا تھا، اور جو طاقتور ہوتا تھا وہ سب کچھ لے لیا کرتا تھا. یہاں تک کہ اسلام سے پہلے عورتوں کو تو کوئی وراثت کا دینے کا تصور ہی نہیں تھا، بلکہ عورتیں خود وراثت میں تقسیم ہو جایا کرتی تھی. اچھا، عورت میں وراثت میں چلی جایا کرتی تھی معاذ اللہ. لیکن اسلام آیا تو اسلام نے پھر سب کی وراثت کا حکم بیان کیا، یتیموں کو مال کا حکم بیان کیا. تو چونکہ وراثت کے ہوتی ہے تو بعض اوقات بچے چھوٹے ہوتے ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں. تو جو ارد گرد کے رشتہ دار ہوتے ہیں، چچا تایا اور کوئی جو رشتہ دار ہوتے ہیں جن کا ہاتھ چلتا ہے، تو وہ پورے کی پوری جائیداد کو ہڑپ کر جاتے ہیں، اور بچے کو جو ہے نا کچھ بھی نہیں ملتا بیچارے کو، یا واجب سا کچھ مل جاتا ہے، یا کہتے ہیں ہم نے تمہیں پالا پوسا ہے تو ہم نے رکھ لیا تو کیا ہوا اس میں. تو یہ ان سب کی سب بری باتوں کو رد کرنے کے لیے آیت طیبہ میں فرمایا گیا کہ ایسا کام نہ کیا جائے. جو بھی وارث ہے اس کا حق دیا جائے. ہاں، اگر وارث کوئی ہے، بچہ ہے جس کو آپ پال رہے ہیں، تو شریعت نے اس کا بھی حکم بیان فرمایا. شریعت نے اس کی بھی تفصیل بیان کی ہے. سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا باقاعدہ حکم بیان. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں یتیموں کے بارے میں، تو آپ علیہ السلام فرما دیجئے کہ ان کے لیے بھلائی کا کام کیا جائے، اچھی بات ہے ان کے لیے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور بھی مزید اس کے بارے میں فرمایا وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، تو اگر ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہو تم یتیموں کو تو پھر تمہارے بھائی ہیں وہ. صحیح. یہ نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو پیغام پہنچایا گیا.
تو اس کے لیے یہ حق عاطل ہوتا ہے کہ اگر اس کو خرچے کی ضرورت ہے یہ خود پالنے والے کو، تو واجبی سا جو خرچہ ہوتا ہے، یا خود غریب آدمی ہے نہیں ہے اس کے پاس، تو تھوڑا بہت وہ بھی لے سکتا ہے اس میں سے، لیکن سارا ہڑپ نہیں کر سکتا. سارا ہڑپ نہیں کر سکتا. اچھا وہی جیسے آپ نے کہا غریب آدمی ہے، اس کے کوئی یتیم بچے خاندان میں ہے، ان کی کچھ جائیداد تھی تو وہ ان بچوں پہ خرچ کر سکتا ہے. تو آسان الفاظ پوچھنا چاہوں گا کہ ان کے پیسوں سے مہینے کا خرچہ چلا رہا ہے، تو اپنا بھی چلا رہا ہے، بچوں تو جائز ہے کیا یہ؟ دیکھیے اپنا تھوڑا بہت جتنا ہو سکتا ہے، تھوڑا بہت جو ایک عرفن ہوتا ہے اتنا تو لے سکتا ہے. دوسرا وہ خود بھی کھا رہا ہے، بچوں کو کھلا رہا ہے، جائز ہے یا نہیں ہے؟ نہیں دیکھیں میرے بھائی، اگر خود مجبور ہے تو لے سکتا، تھوڑا مجبور ہے تھوڑا بہت لے سکتا ہے، ایسا نہیں کہ اتنا کھا لے کہ بچے کے لیے کچھ نہ بچے. اچھا وہ سب اچھا مجھے بتایا گیا، ہم بریک پہ جائیں گے اور ناظرین آپ کہیں نہیں جائیے گا، ہم واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین، پروگرام آپ کے مسائل کا حل آپ کی خدمت پیش کیا جا رہا ہے، اور جس موضوع پر آج ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے ترک وصیت کے حوالے سے مسائل. اور میرے ساتھ موجود ہیں شیخ الحدیث فقیہ الازہر حضرت علامہ مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب، موضوع کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے ہمارے مسائل کا حل بیان فرما رہے ہیں. چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ مفتی صاحب وراثت کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، وصیت کے عمل کی بات ہو رہی ہے کہ اب اگر اس میں کوئی غیر مستحق، یعنی جن کو نہیں دی جا سکتی وراثت میں حصہ داری، اگر وہ کوئی آ جائے تو ان کو بھی کچھ حصہ باہمی رضامندی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں وراثت کا جیسے وصیت کی بات چل رہی ہے تو اس میں بڑی ریسٹرکشنس ہیں، جیسا کہ فرمایا کہ لا وصیت للوارث، وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے. ٹھیک. تو اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا جو ہے اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو جو وارث بھی بن رہا ہے اس کو کچھ زیادہ دینا چاہتا ہے، تو اس کے حق میں وصیت کر جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو وراثت میں تو جتنا سب کو ملنا اتنا اس کو مل ہی جائے گا، لیکن اس کو کچھ میں زیادہ دے کے چلے جاؤں. تو یہ وصیت جائز نہیں ہے. فقہ کی کتاب میں الا ان یجیزہ الورثہ، سوائے یہ کہ دیگر وارثین اس پہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے ہمارے باپ نے یا جو بھی انتقال کیا اس نے، ہم اس کی بات کو رکھتے ہوئے ٹھیک ہے اتنا زیادہ دینے کا کہا تو ہم دے دیتے ہیں، تو دے سکتے ہیں. ادروائز اس کو وہ وصیت میں سے زیادہ نہیں دیں گے، جتنا وراثت میں حصہ بنتا اتنا اس کو ملے گا. اچھا وہ سب کسی کے 4 بیٹے ہیں، 3 نے دنیاوی تعلیم حاصل کی، 1 نے دینی تعلیم حاصل کی، ماشاءاللہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں، عالم دین میں. باپ کو یہ ہوا کہ یہ دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، دینا تو اللہ پاک ہے. ان کا 3 بچے تو میرے اچھی نوکریوں جائیں، میرا بچہ عالم دین کی خدمت کر رہا ہے، میں اس کو زیادہ دینا چاہتا ہوں. تو شریعت میں اجازت ہے اس چیز کی کہ زیادہ وصیت کریں؟ دیکھیں اپنی زندگی میں جتنا زیادہ دے سکتا تو اس کو اختیار ہے، اور خاص طور پر جو وجہ آپ بتا رہے ہیں تو اس میں بہرحال اس کو ثواب بھی ملے گا. ثواب بھی ملے گا. لیکن اگر وہ کہتا کہ میرے مرنے کے بعد اس کو زیادہ دے دینا تو وہ وصیت بن جائے گی. ٹھیک. اور وصیت جو پھر باقی ورثاء کی اجازت پہ موقوف رہے گی. ٹھیک. اور اگر اس نے وصیت نہیں کی تو چاہتا کہ وراثت میں اس کو زیادہ دے دے، تو وراثت کی اللہ نے تقسیم فرما دی ہے، اس کو اپنی مرضی سے تبدیل نہیں کر سکتا. اچھا اب اسی کو میں لے کے آگے چلتا ہوں کہ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، اللہ پاک نے ایک فارمولہ دے دیا وراثت کے حوالے سے. لیکن فرض کریں کہ کوئی اگر مرحوم چاہے ماں یا باپ یہ وصیت کر کے جائیں کہ یہ جو میری زمین ہے یا میرا بنگلہ ہے اس کو بیچنا نہیں ہے، اس کو تقسیم نہیں کرنا، اس کو نسل در نسل تم لوگوں نے استعمال کرنا ہے، تو ایسی وصیت پہ عمل کرنا ضروری ہے کیا؟ دیکھیں یہ ایک وصیت ہے جو کہ وارثین کے لیے ہے، اس پہ عمل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عمل کرتے ہیں اور کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا، سب راضی ہیں، تو پھر کیا بھی جا سکتا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مجبور ہوتا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے مال کی، اور وہ چیز بکے گی تو اس کو مال ملے گا، تو پھر اس وصیت پہ عمل کرنا ظلم ہے، کیونکہ وارث کا حق مار رہے ہیں آپ. ٹھیک. ہاں اگر تہائی مال کے اندر آ جاتی ہے اور باقی سب کو ان کا وراثت میں حصہ مل جاتا ہے، اور تو پھر تو اس کو کیا جا سکتا ہے معاملہ. نہیں وہی ابھی آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں گا. کوئی مکان ہے، کوئی بنگلہ ہے، بہت بڑا بنگلہ باپ چھوڑ کے مرا ہے، بچے کرائے پہ رول رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں آدھی اولاد کہتی ہے نہیں بیچنا ہے، ابا جی کی وصیت عمل کرنا، آدھی کہتی ہے مجھے خرچہ دو بھائی میرے پاس پیسے، وہ ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں. شریعت کیا کہتی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں یہ سراسر ظلم ہے. ہاں جو لوگ ماں باپ سے اتنے اخلاص کا اظہار کر رہے ہیں تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان کا وراثت میں جتنا حصہ بنتا ہے باقی بھائیوں کا جو غریب ہیں تو وہ اپنی جیب سے ادا کر دیں ان کو، کہ بھئی تمہارا اتنا مارکیٹ ویلیو اس وقت مکان کی یہ ہے، اور اس کو ہم ڈیوائڈ کرتے تو ہر ایک کے حصے میں اتنا اتنا آ رہا، ہمیں تو اپنے ماں باپ سے بڑا پیار ہے اس لیے ہم اس مکان کو نہیں بیچیں گے، تو آپ کی جو وراثت کا حصہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں، آپ کا دعویٰ ختم، ہم اس مکان کو جو ہے رکھیں گے. اچھا وراثت میں عموماً دیکھا گیا ہے، ہمارے ابھی بھی آج بھی ہو رہی ہے کہ ہماری بہنوں بچیوں کی شادی قرآن سے کر دی جاتی ہے تاکہ جی وہ ترکہ نہ دینا پڑے،
کیا اس والے شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں بعض لوگ جن کو مال کی دنیا کی بہت محبت ہے وہ زیادہ تر انہیں کی ہوتی ہے جن کے پاس بہت مال ہے، تو وہ اپنے وصیت اپنے ترکے کو بچانے کے لیے، مال کو بچانے کے لیے کہ بہن یا بیٹی کی شادی ہوگی تو کسی اور کے پاس جائے گی، پھر اس کا میاں بھی وراثت میں حقدار بن جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، معاذ اللہ جاہلانہ رسم ایجاد کی ہوئی ہے جو نہ عقلاً درست ہے نہ شرعاً درست ہے۔ عقلاً نکاح ایسے سے کیا جاتا ہے جس سے دوسرے کی فطری ضرورت کو پورا کیا جا سکے، تو قرآن سے نکاح کرنا بہت ہی مطلب کہ بیوقوفی کی بات ہے، اس کو نہ عقل درست قرار دیتی ہے نہ شریعت درست قرار دیتی ہے، اور سراسر یہ ظلم ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ظلم کو سخت ناپسند فرماتا ہے۔ تو ان لوگوں کو جو اس ظلم کے ذریعے مال بچانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ دراصل اپنے پیٹ میں آگ ڈال رہے ہیں، اور اللہ کے یہاں پہ بڑا سخت ان کو حساب دینا پڑے گا۔ اچھا، اب اسی گاؤں و دیہات کی روایت کو شہری بابوں نے ایسے اپنا لیا ہے کہ وہ بیٹیوں کی شادیاں کرتے ہیں تو اس میں لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، جس میں بچی کی رضا شامل نہیں ہوتی ہے، بڑے بڑے تقریب، کھانے، دوست احباب کو بلانا، جہیز، نمود و نمائش، ٹھیک ہے نا۔ اب بعد میں کیلکولیٹ کرتے کہ بیٹا تمہارا تو ہم نے ترکہ ادا کر دیا، تمہارا تو ہم نے حصہ دے دیا، تو بچی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ اس والے شریعت کیا کہتی ہے؟ یہ بھی سراسر ظلم ہے اور جہالت ہے یہ، کہ ترکہ مرنے کے بعد ہے۔ زندگی میں اگر اپنے اولادوں میں تقسیم کرتا ہے اور کوئی پرائرٹی کی وجہ نہیں ہے، جس طرح کہ ایک وجہ پرائرٹی کی آپ نے بتائی تھی کہ ایک دین پہ عمل کر رہا ہے، وہ اللہ کی طرف کا لو لگی ہوئی ہے، دنیا کی طرف متوجہ نہیں ہے، اس کو کچھ زیادہ دے تو پرائرٹی کی وجہ ہے، یا کوئی معذور اولاد ہے نہیں کما سکتی، اس کو کچھ زندگی میں زیادہ دے دے تو اس کی وجہ ہے۔ لیکن یہ بیٹیوں کا حصے کو کم کر دینا یہ سراسر ظلم ہے، جو ابھی آیت طیبہ ندیم صاحب نے پڑھی تھی یہ اسی کے تحت داخل ہوتا ہے۔ مطلب بچی کو بغیر حساب دے دیتے ہیں، بیٹا تمہارا یہ 20 یہ بالکل غلط ہے، وراثت تو ابھی بنی نہیں ہے، وراثت تو تب بنے گی جب اس کا سانس نکلے گا، اللہ اکبر، جب یہ مرے گا دنیا سے جائے گا تب وراثت بنے گی، اس کے بعد تو پھر اس طرح تقسیم ہوگا جس طرح اللہ نے تقسیم کیا، اور کوئی اس کو پھر اگر اس طرح نہیں کرتا تو ظلم کا شکار ہے، وہ ظلم کر رہا ہے اور اس کو حساب دینا پڑے گا اللہ کے بارے میں۔ کاش ہم لوگ سوچ لیں کہ وہ میدان جو سجنے والا ہے، جو میدان جہاں پہ ہم سب بڑے بڑے اللہ نہ کرے پریشان ہوں گے، تو اس دن کا اگر ہم خیال کریں تو ہم کوئی ایسی بے عملی بدعملی نہ کریں جس میں ہماری پکڑ ہو جائے گی۔ یہی بیٹیاں یقین کریں ناظرین، یہی بیٹیاں قیامت میں اپنے باپ کا گریبان پکڑ رہی ہوں گی کہ اے اللہ پاک اس سے ہمارا حق دلا دے ہمیں۔ اس وقت کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کرے۔ بہرحال طویل مضمون ہے، پھر کبھی انشاءاللہ اس حوالے سے پروگرام کریں گے۔ اچھا مفتی صاحب، لے پالک اولاد کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ وراثت میں حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں شرعی اعتبار سے شریعت کے قانون کی ہم بات کر رہے ہیں، مجھے کورٹ کا قانون نہیں معلوم۔ میں انٹرپٹ کروں، بہت معذرت، میری بہن حمیرہ ملتان سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ حمیرہ بہن السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میں حمیرہ ملتان سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی۔ اچھا میرا کوشچن یہ ہے کہ وراثت کے حوالے سے یہ ہے کہ بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، بیٹوں کو دے دیتے ہیں، پھر اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے، رہنمائی فرمائیے گا۔ اچھا میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ جمعے کے دن جن کے مساجد کے قریب ہوتا ہے، گھر ہوتے ہیں، تو وہاں پہ قریب گھر ہوتے ہیں تو جمعے کا خطبہ سنائی دے رہا ہوتا ہے، تو خواتین کے لیے کیا حکم ہوگا کہ وہ سنیں گی یا اپنے کام کاج میں مصروف رہ سکتی ہیں؟ میرا اگلا کوشچن یہ ہے کہ یہ جو جمعے کے دن وہ جس دورانیہ میں منع ہوتا ہے کہ خرید و فروخت کرنا، خواتین خرید و فروخت کر سکتی ہے کہ نہیں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا۔ ٹھیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میری بہن، آپ نے ملتان سے پروگرام میں شمولیت اختیار کی، اور آپ نے جو ترکے کے حوالے سے سوال کیا، اور آپ نے خطبہ سننے کے حوالے سے بات کی، آپ نے خواتین شاپنگ کے حوالے سے بات کی۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ دیکھیں خطبہ سننے کے حوالے سے جو انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو خواتین پہ جمعہ فرض نہیں ہے، اس لیے خطبہ سننا بھی ان پہ فرض نہیں ہے، تو اپنا کام کاج کرتی ہیں گھر کے اندر، تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک۔ پھر دوسرا ان کا کوشچن تھا خرید و فروخت کے حوالے سے کہ مردوں کو تو منع ہے تو کیا عورتوں کو منع؟ تو دیکھیں عورتوں کے لیے حکم تو ویسے عام ہے ذر البیع کا، لیکن چونکہ جمعہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے تو اس اعتبار سے ادرو فقہ کے تو نظر نہیں آتا، لیکن خواتین کو اس لیے اس ٹائم میں خریداری نہیں کرنی چاہیے کہ مرد ہی ان کو سامان بیچ رہے ہوں گے اور یہ سبب بن رہی ہوگی ان کو اس دنیا داری میں لگانے کا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے روکنے کا، ٹھیک کہ جناب اللہ تو فرما رہا ان کو بھی کہ چھوڑو ان کام کاج کو، جاؤ مسجد میں، تو اس لیے ان سے بچنا چاہیے۔ تیسرا کوشچن بھی تھا ان کا، اچھا میں بھول گیا، بہرحال پھر انشاءاللہ ہماری بہن شامل ہوں گی تو وہ تیسرا، وہ تو مسجد خطبے کی آواز اگر آ رہی ہے تو بتا دیا مفتی صاحب نے، تو
اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب شامل کرتے ہیں ایک اور کالر کو. جی السلام علیکم. اچھا کال ڈراپ ہو گئی. اچھا مفتی صاحب لے پالک کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. دیکھیں میں شرعی قانون کے حوالے سے بات کر رہا ہوں اور جو اس وقت دنیاوی قانون ہے میرے علم میں نہیں ہے کیا ہے. تو ہم پریکار بھی شریعت کے ہیں تو شرعی حوالے سے لے پالک کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا سوائے یہ کہ کوئی ایسا فرد ہو کہ جیسے کہ اپنے بھائی کا بچہ لے لیا ہے اور کوئی لے لیے ہیں اور اتفاقی بات ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی وارث بھی نہیں ہے تو پھر تو وہی وارث بن جائے گا. صحیح. لیکن اگر کوئی اجنبی ہے یا اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے اور دیگر وارثین موجود ہیں تو وہ جو دیگر بلڈ ریلیشن موجود ہے تو ان کو حصہ ملے گا. جس کو گود لیا ہے اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہے. اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اس کو پہلے سے کچھ دے دے تاکہ بعد میں وہ بچہ محروم نہ ہو جائے. کیونکہ جس کو گود لیا جاتا عام طور پہ اس کے ماں باپ بھی اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا بعض اوقات ان کے ماں باپ کا نہیں پتہ ہوتا. تو اب بچے کو یہاں سے بھی کچھ نہیں ملے گا. وہ ساری زندگی اولاد بن کے رہا ہے. جب بات آئی تو جناب وراثت کے اصولوں کے مطابق تو زندگی میں اس کو کچھ اپنی زندگی میں دے دیں. ہاں. اچھا حمیرہ بہن کا سوال مجھے کنٹرول روم نے یاد دلایا ہے کہ وہ انہوں نے ایک سوال یہ کیا تھا کہ بچیوں کو وراثت میں نہیں دیتے حصہ. ہاں یہ آپ نے بھی گفتگو کی تھی. تو دیکھیں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھو تعلیمات کا ایک طریقے سے انکار کرنے میں آ جاتا ہے. اور اللہ فرماتا تؤمنون ببعض وتکفرون ببعض. تم بعض پہ ایمان لاتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو. معاذ اللہ اگر کوئی عقیدہ رکھتا تو پھر تو دین سے نکل جائے گا. لیکن کہتا ہے کہ ہاں اللہ نے حصہ رکھا میں مانتا ہوں میرا عقیدہ ہے لیکن ہم نے بیٹی کے اوپر اتنا پالا پوسا خرچہ کیا ہے شادی پہ جیسا کہ آپ نے بات کی ہے وہ تو ہم نے پہلے دے دیا تھا. تو وہ وراثت نہیں ہے. وہ زندگی میں جو کچھ آپ نے کیا بچے کے لیے کیا ہو اپنے نام نمود کے لیے کیا ہو وہ بچی کے لیے بچی کا وراثت تو مرنے کے بعد شروع ہوگی. صحیح. اور مرنے کے بعد وراثت جب ہوگی تو اس کو اسی طرح سے ملے گا جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرما دیا ہے. صحیح. اس میں جو کمی کرے گا اس کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جو کسی وارث کی میراث کو کاٹتا ہے اللہ جنت میں سے اس کی میراث کو کاٹ دیتا ہے. اللہ اکبر. تو جنت سے محرومی کا سبب ہے. تو یہ جو بھائی جو اپنی بہنوں کے حصے مار جاتے ہیں یا وہ مرد جو عورتوں کے حصے مار جاتے ہیں تو بہت ہی گھٹیا سودا کرتے ہیں. اللہ. کہ عظیم جو وراثت جنت کی ملنے والی تھی وہ دنیا کے بدلے میں انہوں نے چھوڑ دی انہوں نے. تو بہت ہی بیوقوفی کا سودا ہے احمقانہ سودا ہے. اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں دھکیلنا ہے تو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اچھا وراثت پینڈنگ کر سکتے ہیں کہ یا فوری وصیت پہ عمل کرنا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے میت کی تجہیز و تکفین کے لیے جتنا خرچہ نکلتا وہ نکالا جائے گا. اس کے بعد پھر میت کا جتنا قرضہ ہے وہ نکالا جائے گا. اس کے بعد تیسرا نمبر آتا ہے وصیت کا. وصیت ادا کی جائے گی. پھر اس کے بعد وراثت کا درجہ آتا ہے. ٹھیک. تو پینڈنگ کرنا اس وجہ سے کہ بلا وجہ پینڈنگ کر رہے ہیں تو یہ جھگڑوں کا سبب بنتا ہے. یہ پھر آپس میں کورٹ کچہریوں تک لے جاتا ہے انسان کو. بھائیوں میں بھائی بہنوں میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں. تو یہ دنیا کے مال کی وجہ سے ایسا نہیں کرنا چاہیے. حقدار کو اس کا حق فوراً دے دیا جائے. اچھا اسا اگر کسی صاحب کے بیٹیاں ہیں بچیاں ہیں بیٹا کوئی نہیں ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو وراثت کے حقدار وہ بیٹیاں ہی ہوں گی یا اس کے بھائی میت کے اور وغیرہ وغیرہ رشتہ دار؟ دیکھیں صرف بیٹیاں ہوتی ہیں تو ان کو ذوی الفروض میں شامل ہیں. ذوی الفروض وہ افراد ہوتے ہیں کہ جن کا اللہ نے قرآن میں حصہ بیان کیا ہے. تو اگر صرف بیٹی ہے ایک تو اس کو نصف جائیداد مل جائے گی اور کوئی وارث نہیں ہے. یا صرف ایک سے زیادہ بیٹیاں ہیں 2 ہیں یا 3 ہیں تو ان کو پھر 2 ثلث یعنی 66% وراثت پوری ان کی اور باقی جو بچے گا وہ پھر بھائی تائے چاچے مامے جتنے بھی جو بھی بنتے ہیں وارث. چلے اس پہ میں ذرا سا تفصیل جاننا چاہوں گا. ناظرین آپ کہیں نہیں جائے گا. بڑا خوبصورت سوال ہے اور بڑا پریکٹیکل سوال ہے کہ لوگوں کو مشکلات پیش آ رہی ہیں لیکن ہم گفتگو کریں گے ایک وقفے کے بعد. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد.
جی ناظرین، آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے وصیت و ترکے کے مسائل، اور مفتی ابوبکر صدیق شادی صاحب ان مسائل کو بخوبی شرعی علوم کے حوالے سے وضاحت ہمیں دے رہے ہیں، اور آپ بھی پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں، موضوع کے حوالے سے ہمارے کالرز ہم سے سوال بھی کر رہے ہیں، دیگر حوالوں سے بھی مسائل بیان کر رہے ہیں۔ آپ کا اپنا پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کے مسائل کا حل کیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی وراثت کے حوالے سے کہ بیٹیاں ہیں تو آپ نے ان کو کہا کہ پھر بھائیوں کا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، صرف ایک تھوڑا سا 2 جملوں پوچھنا چاہوں گا کہ بیٹیوں کے بعد پہلا حق باپ کے مرحوم کے بھائیوں کا ہے یا مرحوم کی ماں کا ہے یا مرحوم کی بیوہ کا ہے؟ دیکھیں، ماں اور بیوہ یہ اصحاب فرائض میں سے ہیں، ان کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، تو ان کا بھی اولین حق ہے جس طرح بیٹیوں کا حق ہے۔ صحیح۔ ہاں، یہ ذوی الفروض میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ پھر جو دور کے رشتے آ رہے ہیں وہ پھر بعد میں نمبر آتا ہے، ان کا تو اسی وقت نکالا جائے گا، کیونکہ ماں کا بھی چھٹا حصہ ہوتا ہے، بعض صورتوں میں دوسرا حصہ ہوتا ہے، اور بیوہ جو ہے تو اگر اولاد ہے تو اس کا 8واں حصہ ہے، اور اولاد بالکل بھی نہیں ہے تو اس کا 4تھا حصہ بنتا ہے وراثت میں۔ تو یہ تو سمجھ لو کہ اللہ نے مقرر کیے ہوئے حصے ہیں، یہ تو کسی صورت میں انکار ہو ہی نہیں سکتے۔ چلیں شامل کرتے ہیں کالر کو۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ انکل میں گلرین ہم بات کر رہی ہوں راول پنڈی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرے 2 سوال ہیں۔ جی ایک تو مجھے پہلے تو مفتی انکل کو السلام علیکم، اور میرا کویشچن یہ تھا کہ جو پروگرام تو وظائف سے ریلیٹڈ مفتی صاحب پروگرام کرتے ہیں اس میں وہ جو وظیفہ بتاتے ہیں تو وہ اگر ہمارا بھی کوئی مسئلہ ہے تو ہم کیا وہی کر سکتے ہیں یا اسپیشل پرمیشن لینا پڑے گی مفتی صاحب سے؟ اور دوسرا میرا عشر سے ریلیٹڈ کویشچن تھا کہ اس کا بتا دیں فصل پہ۔ جی کیا عشر کا؟ اچھا، عشر کیا بات ہے؟ ٹھیک ہے، راول پنڈی صاحب پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کے مسائل کا حل کیا ہے؟ چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف۔ دیکھیں، ایک تو بہن نے پوچھا کہ جو اراد و وظائف میں وظیفے بتاتا ہوں اس کے لیے اسپیشل اجازت لینی پڑے گی یا نہیں۔ دیکھیں، بعض وظائف تو ایسے ہوتے ہیں ان میں کہ جو اجازت لے کے ہی کرنا چاہیے، جس طرح کہ سورہ جن کا وظیفہ اور بعض دیگر وظائف، لیکن بعض عمومی وظائف ہوتے ہیں کہ وہ سب بھی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو جو ایسے وظائف ہوتے ہیں جس طرح کہ ایک سورہ جن کا مسئلہ ہو گیا ہے، یا اور خصوصی قسم کے معاملات ہوتے ہیں جنات وغیرہ کے، جادو کے، تو وہ اجازت لے کے کرنا چاہیے۔ باقی جو بیماریوں سے متعلق ہیں، دیگر چیزوں سے متعلق ہیں، برکت سے متعلق ہیں، تو وہ جیسے رشتے کا مسائل ہیں تو وہ سب کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر انہوں نے عشر کے حوالے سے پوچھا، تو دیکھیں عشر یہ فصل کی زکوٰۃ ہوتی ہے، تو انسان فصل جو زمین سے اگاتا ہے تو اس پہ یا تو عشر ہوتا ہے یا نصف عشر ہوتا ہے۔ عشر 10واں حصہ، نصف عشر اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ تو وہ زمینیں جو کہ برسات کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، قدرتی پانی سے سیراب ہوتی ہیں، تو اس پہ تو عشر ہوتا ہے، اور جن کو انسان پانی خرید کے لگاتا ہے یا محنت سے چلاتا ہے تو اس میں نصف عشر ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا، اب صاحب عموماً ایسے بھی ہماری آبزرویشنس ہیں کہ لوگ دوسری شادی چھپ کر کرتے ہیں خاندان والوں سے۔ اچھا، موصوف دونوں گھروں کو چلا بھی رہے، اب اچانک انتقال ہو جاتا ہے اور وہ دوسری زوجہ ان کے سامنے آتی تو خاندان والے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں وراثت کے حوالے سے، شریعت مطابق حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، دوسری شادی لوگ چھپا کے کرتے ہیں تو ہم نے ایسا ماحول بنا دیا ہے کہ جس کام کی اللہ جل شانہ نے اجازت دی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے مطابق عمل کر کے بتایا، تو اب وہ ہم لوگوں نے اپنے جاہلانہ رسم و رواج کی وجہ سے اس کو گناہ کی حیثیت دے دی ہے۔ اس لیے بہت سارے شریف لوگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ بتاتے نہیں ہیں۔ لیکن بہرحال آپ نے جو مسئلہ پوچھا ہے، تو اگر قانونی طور پہ وہ نکاح ثابت ہے تو ان کا بالکل شرعی حق بنتا ہے، اور وہ اپنے حق کے لیے کورٹ میں بھی جا سکتے ہیں۔ لیکن کورٹ میں جانے کی نوبت کیوں آتی ہے؟ یہ مال کی محبت ہوتی ہے، جو ہر طرح کا مال لوگ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ پھر آگے رکاوٹیں ڈالتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں دیں گے۔ تو یہ سراسر ظلم والی باتیں ہیں۔ انسان کو اپنی آخرت مد نظر رکھنی چاہیے، جس کی نظر میں آخرت کا عقیدہ ہے کہ مجھے اپنے ہر کام کا حساب دینا ہے۔
کہاں سے مال لیا اور کہاں پہ خرچ کیا، اس سب کا حساب دینا ہے تو وہ اللہ سے ڈرے گا، وہ کسی کا حق نہیں مارے گا۔ تو عموماً یہ لوگ جو اللہ کا خوف نہیں رکھتے، قیامت کے دن پر صحیح طور پہ یقین نہیں رکھتے، وہ پھر یہ ظلم پر اتر آتے ہیں، اور دنیا کی محبت جو ہے ان کو پھر ظلم پہ مجبور کرتی ہے۔ ورنہ اللہ کے بندے تو ایسے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اچھا وہ سب بڑے شہروں میں دیکھا جاتا ہے کہ بڑے بڑے کاروباری شخصیات ہیں، وہ بینکوں سے لونز لے کے کاروبار کرتے ہیں یا لوگوں کا کچھ شیئرز دیتے ہیں 20%، 10%، اور وہ ظاہری طور پہ تو وہ ابا جی جو ہے وہی سیٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور ان کی جائیداد بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، بینک اکاؤنٹس بھی ہوتے ہیں، ان کا انتقال فرما گئے، اب اولاد کہتی نہیں تھی تو ہمارا حق ہے، ہم کیوں لوگوں کو شیئر بانٹتے پھر، ہمیں کیا پتہ کس کا قرضہ ہے کیا ہے، تو سوال شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیں شیئرز وغیرہ اگر انہوں نے اس کا اناؤنس کیے ہیں تو ظاہر سی بات ایک قانونی صورت ہے، اور اسٹاک کمپنیز ہوتی ہیں اس کے اندر سارے کے سارے شیئرز رجسٹرڈ ہوتے تھرو ہیں۔ اسٹاک نہیں، کمٹمنٹس پہ چل رہا ہے کہ جی میں نے کوئی کاروبار شروع کیا، جی آپ اتنے پیسے دے دیں، میں آپ کو اتنا پراپرٹی دیتا رہوں گا، پلا کرتا رہوں گا، اس حوالے سے۔ ہاں نہیں، اس کے بارے میں تو یہ ہے کہ اگر بغیر دلیل کے سب کے پیسے ادا کرنا شروع کر دیے تو لوگ تو پھر جان کو اور مال کا ہر چیز کا مطالبہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ایسے جھوٹے بھی بہت سارے آگے کھڑے ہوتے ہیں کہ جی ہمارا پیسہ لگا ہوا تھا، ہم نے پیسے دیے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی اپنا حق ثابت کرتا دو گواہ ثابت کرے، دو گواہوں سے ثابت کرے جو عادل گواہ ہوں، اس سے اگر ثابت کر دے تو پھر وارثین پہ لازم ہوتا دے ان کو، اور اگر نہیں ہے تو پھر دیکھیں، خود غور کریں کہ یار واقعی یہ سچا ہے نہیں ہے۔ صحیح، اگر تحریر جمتی ہے کہ واقعی سچا ہے تو دے دے اپنے آخرت کے خوف سے، اور اگر ویسے ہی ڈاؤٹ ہے اس کے بارے میں تو پھر خوف نہ کرے، بلا وجہ ہر ایک کے دعوے مال دینے لگے تو بچے گا کیا ان کے پاس۔ اچھا ابا جی نے، میں لفظ ابا جی اس لیے استعمال کرا، نون کوئی بھی ہے کہ XYZ نے حقوق غصب کیے بہت سارے لوگوں کے، انتقال فرما گئے، تو اولاد کے لیے ایک ضروری ہے کہ حالانکہ ان کا کوئی قانونی ثبوت نہیں ہے لیکن پتہ ہے کہ اس کے ابا جی نے اتنے پیسے مارے تھے، اتنے پیسے مارے تھے، پلاٹ پر قبضہ کر لیا تھا، ہم دیکھا جاتا ہے نا پلاٹوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، تو کیا کریں وارثین؟ دیکھیں وارثین اگر واقعی اپنے مورث سے محبت کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، دائمی عذاب سے بچ جائے، اور واقعی اس سے محبت کرتے ہیں تو پھر جتنے لوگوں کا علم ہے ان سب کا حق ادا کر دیں۔ بلکہ پہلے تو یہ بزرگوں میں طریقہ تھا، اعلان تو اب بھی کرتے ہیں، مرنے والے کے وارثین اعلان کرتے ہیں کہ بھائی ان پہ اگر کسی کا حق آتا ہے تو ہم سے لے لے، وہ ورنہ خدا کے واسطے معاف کر دیں۔ لیکن وہ اعلان تو قبرستان میں کھڑے ہوتے ہیں، 50 آدمی سن رہے ہوتے ہیں، اور موصوف ہے تو پورے شہر میں ڈنڈورا پیٹا ہوا تھا اپنی حرکتوں کو۔ ہاں نہیں تو پھر اگر واقعی اس سے محبت ہے اور خود اپنی آخرت بھی بچانی ہے، کیونکہ جب پتہ ہے کہ ظلم کا مال آیا ہوا تو ان کے لیے بھی استعمال کرنا حرام ہے، یہ بھی استعمال نہیں کر سکتے، تو جن لوگوں کا ان کو واپس کر دیا جائے، ورنہ میت کو بھی عذاب ہوگا، اور خود یہ جو استعمال کر رہے ہیں ان کو پتہ کہ ناجائز طریقے سے آیا، یہ بھی پھر عذاب کا شکار ہوں گے۔ اچھا سود کا مال جمع کیا بابا جی نے بہت سارا، جی اور وہ مر گئے، تو وہ سود کا مال تقسیم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دیکھیں سود کا مال یہ بھی دوسروں کا مال ہے، اگر علم ہے کہ کن کن سے لیا تھا، افراد معلوم ہے تو ان تک پہنچا دیا جائے واپس۔ اچھا، اور اگر ان کا علم نہیں ہے تو پھر وہ مال صدقہ کر دیا جائے ان لوگوں کی نیت سے کہ جن کا یہ مال ہے تو ان کو اس کو ثواب ملے، تو کل بروز قیامت وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں تو ان کو وہ ثواب مل جائے گا تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ مفتی صاحب فی زمانہ جو میں بھی دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میرے بہن بھائی بھی سب دیکھ رہے ہیں کہ لوگ پیسے کے پیچھے دیوانے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتا، پتہ بھی ہوتا ہے لیکن آنکھ اجل پہاڑ اجل والا اس بات ہے، تو اس حوالے سے کہ یہ گناہ گار ہوں گے برا سا؟ جی ہاں بالکل گناہ گار ہوں گے، یہ لوگوں کا طرز عمل کسی چیز کو جائز یا ناجائز نہیں کر سکتا، جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا، اور خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذین یاکلون، بلکہ آیت طیبہ کے صحیح الفاظ نہیں آ رہے، بلکہ حل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا، اور بلکہ قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اس طرح سے اٹھیں گے جیسے فرمایا کہ یتخبط الشیطان من المس، گویا کہ ان کو جن نے جو ہے چھو لیا ہے اور دیوانے ہو رہے ہوں گے، باولے ہو رہے ہوں گے، پاگل ہو رہے ہوں گے، وہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان المس، کھڑے نہیں ہو پائیں گے، وہ اس طرح لڑک رہے ہوں گے جس طرح جن آیا تھا انسان پر، تو یہ اتنی بری حالت ہوگی اس آدمی کی۔ تو اب اگر کوئی اپنی حالت کو ایسا بنانا چاہتا ہے، شوق رکھتا ہے، تو ٹھیک ہے 4 دنوں کے مزے لے لے، آخرت کی تیاری کر لے، مار کھانے کی، پٹائی کھانے کی، اور اگر اللہ سے ڈرتا ہے
اور عقیدہ رکھتا ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ دینے والا، میں حرام کیوں لوں، میرے نصیب کا مجھے مل جائے گا. تو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو مومن انشاءاللہ دنیا میں بھی فائدے میں بھی آخرت میں بھی فائدے میں. بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ ایک بہت کم دورانیے کے اس پروگرام میں آپ نے ہمیں وراثت کے اور وصیت کے حوالے سے ہمیں علم دیا ہے. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صاحب عمل بنائے. ناظرین کرام، جیسے مفتی صاحب نے بھی گفتگو کی، آپ کو پتہ ہے، مجھے پتہ ہے، سب جگہ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور یقین اور ایمان ہے کہ دنیا چند روزہ ہے. اس چند روزہ دنیا کو ہم کوشش کریں کوئی ایسا اچھا کام کر لیں جو اوپر جا کے ہمارے کام آ جائے. خدا کی قسم آج مال اور اولاد کی محبت میں ہم نے اپنی زندگی خراب کر لی ہے، اور یہ مال اور اولاد میرے رب نے کہا ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں. کوشش کریں میں اور آپ اس آزمائش سے بچیں. اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو. زندگی بخیر. تو انشاءاللہ اگلے ہفتے اس پروگرام کو کسی اور موضوع کا سجا کر سنوار کر اپنی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بے حد خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.